السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں قصص بائے مسفرہ زبیر ایپیسوڈ 8۔ اور شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں، آپ تو چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگ رہا ہے اور اپنے کانٹیکٹس میں شیئر ضرور کریں۔ تو چلیے اس ناول کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ راہداری گزار کر وہ تیز تیز قدم اٹھا کر اپنے پوشن کے زینے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ جب وہ رامز کے کمرے میں داخل ہوا تو کمرے میں چاروں طرف اندھیرا تھا۔ اس نے بتیاں روشن کی تھی تو ہلکی زرد اور آسمانی رنگ کی دیواریں اور ہر طرف ٹروفیز نظر آئی۔ رامز گول بیڈ پر آئی، ماسک لگائے اوندھے منہ سو رہا تھا۔ اس نے جا کر سائڈ ٹیبل پر دستک دی تھی تو نائٹ سوٹ میں آئی ماسک سر پر چڑھا کر مندی مندی سی آنکھیں کھول کر اسے دیکھنے لگا تھا۔ بھائی، ویسے تو آپ میرے کمرے میں آتے نہیں ہیں، لیکن جب سو رہا ہوتا ہوں تب ہی کیوں آتے ہیں؟ رامز نے اسے کہہ کر واپس گھڑاپ سے اندر گھس گیا تھا۔ کیونکہ تم پورے دن سوتے ہی رہتے ہو، وہ اس کا کمبل کھینچ کر بولا تھا۔ ظلم ہے یار، ظلم، بس اٹھ گیا ہوں خوش۔ رامز نے برا سا منہ بنا کر بیٹھ گیا تھا۔ مجھے کوئی رومانٹک پروپوزل کا آئیڈیا چاہیے۔ وہ ساتھ جا کر بیڈ پر بیٹھ گیا تھا۔ رامز نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا تھا، جیسے اس نے ابھی کوئی غیر ملکی زبان بول دی ہو۔ کیا ہوا؟ پنجابی میں دہراؤ؟ ارے نہیں، مجھے آپ سے یہ الفاظ سننے کی امید نہیں تھی۔ ویسے پتا ہے بھائی، اتنی جلدی بدلنے سے لوگ مر جاتے ہیں۔ وہ جلدی سے سر ہلا کر اسے چھیڑ رہا تھا۔ زرگم کے گھورتے رہنے پر بھی اس کی بتی سی بند نہیں ہوئی تھی۔ اب اتنا سڑا ہوا منہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کو میری مدد چاہیے تو مجھ سے پیار سے بات کرنی ہوگی۔ اپنی بھابھی کے لیے کوئی اچھا سا پروپوزل کا آئیڈیا دے دو مجھے۔ گہرا سانس لیتے ہوئے وہ دانت پر دانت جما کر مسکرایا تھا۔ آپ کو ریکویسٹ کرنی ہی نہیں آتی، لیکن آپ میرے بھائی ہیں تو بتا دیتا ہوں۔ رامز گردن پیچھے پھینک کر ہنسنے لگا تھا۔ زرگم اسے دیکھتا رہا۔ وہ جانتا تھا کہ رامز کی ہنسی ہمیشہ کی طرح کھوکھلی تھی۔ وہ ایسے ہی ہنس بول کر لوگوں کے سامنے اپنا غم چھپانے کی کوشش کرتا تھا۔ اس کے ہنستے چہرے کے پیچھے کی تکلیف سے وہ واقف تھا، لیکن بے بس تھا۔ رامز نے اپنی تھوڑی کے نیچے انگلی رکھ کر سوچا تھا، آئیڈیا آج کی تاریخ میں ہی چاہیے۔ 1 منٹ گزر جانے کے بعد زرگم نے کہا تھا، میرے پاس ہزاروں آئیڈیاز ہیں اور میں یہ سوچ رہا ہوں کہ بھابھی کو کون سا پسند آئے گا، اس لیے تھوڑا صبر کرے۔ وہ اسے گھورتا رہا تھا۔ یا اللہ، اس میں تو سارا دن لگے گا۔ کینڈل لائٹ ڈنر کیسا رہے گا؟ زرگم نے پوچھا تھا۔ بورنگ، رامز نے کہا تھا۔ وہ کچھ سوچنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن دماغ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ آپ کے ایسے گھورنے کی وجہ سے میرا بھی دماغ نہیں چل رہا۔ وہ رامز کو اس وقت تک گھورتا رہا جب تک وہ بولا نہیں تھا۔ بھابھی کو آپ کسی خوبصورت پھولوں والی فیلڈ میں لے جا سکتے ہیں اور اچھا سا خط لکھنا پڑے گا۔ صرف محبت کا اظہار کافی نہیں ہے۔ ایک اور لمحہ خاموشی میں گزرنے کے بعد وہ کہہ رہا تھا، میں کچھ لکھوں گا؟ تم مذاق کر رہے ہو نا؟ اس سے زیادہ میں اس میں مدد نہیں کر سکتا۔ اظہار تو دل سے ہوتا ہے۔ رامز کی پیشانی پر بل پڑے تھے۔ تمہیں واقعی لگتا ہے کہ میرے پاس فل ہے؟ وہ زور سے ہنس دیا تھا۔ آپ بھول گئے ہیں کہ میں آپ کا بھائی ہوں۔ مجھے بیوقوف بنانے کی کوشش مت کریں۔ رامز اس کے کندھے کو تھپتھپاتے ہوئے کہہ رہا تھا، صرف بھابھی کو یہ بتائے کہ آپ ان کے لیے کیا محسوس کرتے ہیں۔ وہ سر سے آئی ماسک اتارتے ہوئے مزید کہہ رہا تھا، کیا میں ایکٹنگ اتنی اچھی کر رہا ہوں کہ رامز کو بھی یقین ہو گیا کہ میں ماہرہ سے محبت کرتا ہوں؟ گویا رامز جیسے اس کا دماغ پڑھ سکتا تھا۔ صرف آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایکٹنگ ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ آپ ان کے ساتھ کیسے رہتے ہیں۔ آپ ان کی پرواہ کرتے ہیں اور آپ کو اس حقیقت کو قبول کر لینا چاہیے اس سے پہلے دیر ہو جائے۔ دیکھ بھال کا مطلب پیار نہیں ہوتا روح۔ بیڈ سے اٹھ کر اس نے رامز کو دیکھا تھا۔ اس کے کمرے میں سے باہر نکل کر وہ گیسٹ روم کی طرف گیا تھا۔ اس نے اپنے پیچھے دروازہ بند کر لیا تھا اور پھر کھڑکی کے سامنے کھڑا ہو کر سوچنے لگا تھا۔ وہ ہر چیز میں اتنا پھنس گیا تھا کہ واقعی اس پر غور نہیں کیا تھا کہ وہ کیسا محسوس کرتا ہے۔ اسے وہ دن یاد تھا جب ماہرہ کو پہلی بار دیکھا تھا۔ اسے لڑتے ہوئے دیکھ کر اس نے عزت کیسے کمائی تھی، لیکن پچھلے مہینے اس کے ساتھ رہنے سے اسے پرواہ تھی۔ اس کی بہادری، طاقت، ذہانت سب ہی پسند تھی۔ سب سے زیادہ یہ پسند تھا کہ وہ غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے صدام کے خلاف کیسے لڑی تھی۔ اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ ماہرہ کے پاس بھی دل ہے۔ جب وہ کسی چیز کی پرواہ کرتی تھی تو وہ اس کے لیے مرنے کے لیے بھی تیار ہوتی تھی۔ آنکھیں موند کر وہ ماہرہ کی تصویر سامنے لایا تھا۔ اس کی خوبصورتی، اس کی خوشبو، اسے یہ سبھی پسند تھے۔ میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ اس کی آنکھیں کھل گئی تھی۔ کیا یہ ایسا ہی ہے؟ ایک گہری سانس خارج کر کے اس نے ہیلی کاپٹر والے منظر کی یاد تازہ کی تھی جب وہ موت کے منہ میں تھی۔ اس کے ہاتھ مٹھیوں میں جکڑ گئے تھے جیسے اس کے سینے میں چبھن ہوتی ہے۔ اوکے، گہری سانس لو۔ میں ماہرہ سے محبت کرتا ہوں۔ اس کی سانسیں تیز ہونے لگی اور زندگی میں پہلی بار گھبراہٹ محسوس ہونے لگی۔ اوہ خدا، اگر اس کی یادیں لوٹ آئی اور میں اسے کھو دوں پھر میں کیا کروں گا؟
کل کے بعد جب ان کو پتہ چلا تھا کہ اس کے ڈیڈی ٹھٹا میں چھپے ہوئے ہے، زرگم انتہائی پریشانی کا شکار تھا۔ وہ صرف صبح فجر کے وقت بستر پر آیا تھا اور اس کے بیدار ہونے سے چلا گیا تھا۔ وہ جس طرح مدد کر سکتا تھا کر دیا تھا۔ وہ باورچی خانے میں ماریہ بیگم کے ساتھ کھڑی اپنی سلاد بنا رہی تھی جب زرگم کچن میں آ کر اسے بے صبری سے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، آپ کس کاموں میں لگ گئی ہے؟ اس کے لیے رضیہ ہے نا، چلے باہر آئے۔ میں نے بہت منع کیا تھا تمہاری بیوی کو، لیکن اس نے میری ایک نہیں سنی۔ ماریہ بیگم نے فاؤن شلوار قمیض زیب تن کی ہوئی تھی۔ خیر ہے چاچی، یہ میری بھی نہیں سنتی۔ مہارانی صاحبہ آپ باہر آنا پسند کریں گی؟ اپنی چاچی کو کہہ کر وہ ماہرہ کی طرف پلٹا تھا۔ کیوں؟ وہ ڈھیلی جینز پر سیاہ شرٹ میں ملبوس تھی۔ میں آپ کو کہیں لے جانا چاہتا ہوں۔ کہاں؟ وہ سلاد کو کاؤنٹر پر رکھ کر پوچھ رہی تھی۔ سوری چاچی جی۔ سوری چاچی، بٹ زرگم کہنے کے بعد پلٹا تھا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کچن سے باہر لاؤن سے گزارتا، زینے چڑھتا، تیسری منزل ان کے پوشن کی راہداری سے بیڈ روم تک لے گیا تھا۔ الماری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، اپنی لیدر پینٹ اور جیکٹ پہن لے، میں نیچے انتظار کر رہا ہوں۔ وہ اسے کمرے سے ایسے باہر نکلتے ہوئے دیکھ رہی تھی جیسے وہ کسی کو مارنے نکلا ہو۔ پھر الماری سے کپڑے نکال کر جلدی سے کپڑے تبدیل کیے اور لیدر بوٹس پہنی تھی۔ جب آئینے میں اپنے عکس کو دیکھا تھا تو اس کے اندر ایک مانوس احساس جھلکا تھا۔ وہ کپڑوں میں آرام تو محسوس کر رہی تھی جیسے وہ خاص ہو، اس کے علاوہ اچھی بھی لگ رہی تھی۔ کمرے سے باہر نکل کر وہ زینے عبور کر رہی تھی کہ رامز سفید ٹیسٹ میچ کی یونیفارم میں ملبوس تھکا ہوا سا اوپر چڑھ رہا تھا۔ ماہرہ پر نظر پڑتے ہی مسکرا دیا تھا۔ بڑے بڑے لوگ بھائی۔ وہ اسے چھیڑتا ہوا آگے بڑھ گیا تھا اور وہ بھی مسکرا دی تھی۔ نیچے پہنچی تو سامنے صوفے پر بیٹھی بانو بیگم نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا تھا۔ شلوار قمیض نہ ہے تیرے پاس؟ یہ کیسے کپڑے پہن رکھے ہیں؟ وہ جو کافی عرصے سے برداشت کر رہی تھی آج ان کی بس ہو گئی تھی۔ اپنے شوہر کے ساتھ جا رہی ہے اور اکیلے بھی جائے تو مسئلہ نہیں ہے، زرگم نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا تھا۔ کمبخت کچھ حیا کر، سارا خاندان باتیں بنا رہا ہے کہ ہماری بہو چھوٹے چھوٹے کپڑوں میں گھومے۔ بانو بیگم نے دہل کر زرگم کی جانب دیکھا تھا۔ میں زبردستی اپنی مرضی ماہرہ پر مسلط نہیں کر سکتا بیبے۔ ہاتھی پالنے کے بعد اسے پنجرے میں رکھنے کی توقع نہیں کر سکتے ہم۔ جو بنا رہا ہے باتیں اسے بنانے دیں۔ نرمی سے کہتے ہوئے اس نے بانو بیگم کی جانب سر کو خم دیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر کی جانب چل پڑا۔ پارکنگ میں آتے ہی ماہرہ رک گئی تھی اور اس کی نظریں زرگم پر جم گئی تھی۔ تم نے مجھے ہاتھی کہا؟ صدمے سے بس وہ یہی بول سکی تھی۔ نہیں، وہ تو بس محاورہ تھا۔ اس نے بے اختیار بہت سا تھوک نکلا تھا۔ کیا چیز؟ وہ اسے ناسمجھی سے دیکھتے ہوئے سوال کر رہی تھی۔ ایڈیم۔ اوہ پھر ٹھیک ہے۔ وہ واپس مسکرا دی تھی۔ انگریز چلے گئے، میری بیوی چھوڑ گئے، وہ زیر لب بولا تھا۔ صدمے سے نکل کر جب پارکنگ میں ہیوی ڈیوٹی موٹر سائیکل دیکھی تھی تو ماہرہ کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ ایک بائک کو کون اتنے پیار سے دیکھتا ہے؟ اس نے آنکھیں گھما کر اسے دیکھا تھا۔ یہ بائک نہیں بیسٹ ہے۔ اس کی تپتی آنکھیں دیکھ کر وہ محفوظ ہوئی تھی۔ اللہ کی مخلوق کی بنائی ہوئی چیز دیکھ رہی ہے، اللہ کی مخلوق کو دیکھے، یہ ہے عظیم شاہکار۔ وہ گھوم کر اس کے سامنے آیا تھا۔ پارکنگ میں کھڑے ڈرائیور نے بمشکل مسکراہٹ دبائی تھی۔ کوئی شاہکار نہیں، صرف ڈیلیوژنل ہو تم۔ اس نے ہاتھ جھلا کر بے نیازی سے کہا تھا۔ اس میں ڈیلیوژن کیسا؟ میں اپنی لکس کو اپریشیٹ کر رہا ہوں۔ اس کے انداز میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ وہ آگے جا کر موٹر سائیکل پر چڑھا تھا اور پھر ایک ہیلمٹ اس کے سامنے کیا تھا۔ ہیلمٹ لے کر اس نے پہنا تھا اور پھر موٹر سائیکل کے پچھلے حصے پر زرگم کو دونوں طرف سے پکڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ انجن سٹارٹ کرتے ہی وہ گھر سے نکل گئے تھے۔ وہ شوٹنگ رینج سے زیادہ خوش محسوس کر رہی تھی۔ جب وہ ہائی وے N5 کے پاس پہنچے تھے تو اس نے اپنی آنکھیں بند کر کے اس لمحے میں خود کو کھو دیا تھا۔ اپنا بازو زرگم کے گرد مضبوطی سے تھامے ہوئے نہیں معلوم تھا کہ وہ کتنی دیر سے ڈرائیو کر رہے تھے اور وہ لوگ کہاں جا رہے تھے جب تک کہ زرگم نے بائک روکی نہیں تھی۔ ارد گرد نظر دوڑاتے ہوئے پہاڑوں اور سبز درختوں کے درمیان ایک جھیل نظر آئی تھی۔ کھڑے درختوں کی چھاؤں میں صرف پرندوں کی چہچہاہٹ سنائی دے رہی تھی۔ ہیلمٹ اتارنے کے بعد زرگم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے واکنگ ٹریک کی جانب لے گیا تھا۔ گھنے درختوں کے سائے سے گزرتے ہوئے پانی کی سطح پر سورج کی کرنیں چمک رہی تھیں۔ خوبصورت منظر کو دیکھ کر وہ مسکرا دی تھی۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ وہ ہاتھوں کا چھجا بنا کر پیشانی پر رکھ کر اسے دیکھنے لگی تھی۔ اس نے زرگم کی گہری نیلی آنکھیں آج پہلی بار غور سے دھوپ میں چمکتی دیکھی تھی۔ راوال لیک آمی کے ساتھ آتا تھا یہ۔ اس کے چہرے پر اداس مسکراہٹ تھی۔ ماہرہ، وہ زرگم کی طرف متوجہ ہوئی تھی تو اس کے سنجیدہ لہجے پر اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا تھا۔ وہ ایک گہرا سانس خارج کر کے پھر سر جھکا لیتا تھا۔ مستقبل میں کچھ بھی ہو جائے، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس لمحے کو یاد رکھیں۔ میرا مطلب ہے وہ سب کچھ جو میں کہنے جا رہا ہوں۔
ٹھیک ہے، وہ لب بھیج کر اس کی جانب دیکھنے لگی تھی۔ وہ ایک اور گہرا سانس خارج کر کے اس کی سیاہ آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ میرے دل میں آپ کا ایسا بسیرا ہے کہ اب اسے اپنا کہنا مشکل ہو گیا ہے۔ یہ الفاظ اس کے دل میں سیدھے اترے تھے، جو کہ عجیب بات تھی کیونکہ وہ باتوں باتوں میں اکثر محبت کا اظہار کرتا رہا تھا، لیکن اس بار یہ مختلف لگا تھا، جیسے دل سے کہا ہو۔ اپنا سر ہلا کر بہت سے تھوک نکل گئی تھی۔ جب میں نے آپ کو پہلی بار دیکھا تھا مجھے تبھی اندازہ ہو گیا تھا کہ آپ مختلف ہیں۔ میرا مطلب ہے، اور کون 6 فٹ 4 انچ کے آدمی کو اتنا نروس کر سکتا ہے؟ لیکن یہ صرف خوبصورتی یا ذہانت نہیں ہے جو مجھے اپنی طرف کھینچتی ہے، یہ وہ احساس ہے جو مجھے آپ کے ہونے سے ہوتا ہے، جیسے میں بالکل وہاں ہوں جہاں مجھے ہونا چاہیے۔ زرگم کے الفاظ اس کی سانسوں پر دستک دے رہے تھے۔ کشش کی صورت میں شروع ہونے والی محبت دل لگی سے لگاؤ، پھر قربت، اور اب ایک مضبوط وعدہ بن چکی تھی۔ راستے کٹھن ہو سکتے ہیں، مگر کیا زندگی کے اس سفر میں میرا ساتھ دیں گی؟ وہ ایک لمحے کے لیے جھیل کے ٹھہرے ہوئے پانی کو گھورتی رہی تھی۔ سب کچھ سمجھنے کے لیے یہ صرف محبت کے بارے میں نہیں تھا، وہ زندگی کا ایک اٹوٹ لائسنس تشکیل کر دے رہے تھے۔ ہم مل کر لڑیں گے، ہم ایک ساتھ مریں گے، لیکن پہلے ایک ساتھ ہم جئیں گے۔ ہاں ہاں، تھینک گاڈ۔ زرگم کی آنکھوں سے لمحوں میں فکر غائب ہوئی تھی اور لب مسکراہٹ میں ڈھل گئے تھے۔ پھر جیب سے ایک انگوٹھی نکالی تھی۔ اپنا ہاتھ دو تم نے مجھے تم کہا؟ زیادہ فری نہیں ہو ورنہ ڈیسیژن چینج کر لوں گی۔ اپنا ہاتھ آگے کرتے ہوئے وہ شرارتی سی مسکرا دی۔ تم نے دیر کر دی، اب نو ریٹرن نو ایکسچینج ہے۔ زرگم نے یاقوت کی انگوٹھی اس کی انگلی میں پہنائی جس کے گرد چمکدار ہیرے لگے تھے، اور پھر آنکھیں اس کی طرف اٹھائی تھی۔ اب تو ساتھ کی یعنی نام لگانا ہی پڑے گا تمہیں۔ اس نے اپنی نگاہیں مہرا کے چہرے پر جما دی تھی۔ مہرا مغل کیانی، یہ نام کتنا طاقتور تھا، نئی زندگی کا نیا نام۔ ڈریسنگ میں کھڑے ہو کر وہ اپنے عکس کو گھورتے ہوئے اس صبح کی یاد تازہ کر رہا تھا۔ خدا کا شکر تھا مہرا نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ وہ اس سے محبت کرتی ہے، لیکن وہ یہ رشتہ دل سے قبول کر چکی تھی، اور اس کے لیے یہی بہت تھا۔ اب اس سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، جس کا مطلب تھا کہ وہ اس کی تھی۔ یہاں تک کہ اگر مہرا کی یادداشت واپس آ بھی جاتی تب بھی وہ اسے چھوڑ کر نہ جاتی۔ اس نے کچھ پریشانی کم کر دی تھی، اور اب وہ مغل کارپوریشن پر توجہ مرکوز کر سکتا تھا۔ اگلے دن انہیں آپریشن کی منصوبہ بندی شروع کرنی تھی۔ سارا دن ایک کے بعد ایک کام ہونا تھا۔ چاند کی ہلکی روشنی کمرے کے اندر پھیل رہی تھی۔ وہ آنکھیں موندے بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ زرگم ڈریسنگ روم سے نکل کر کمرے میں آیا ہے، جہاں مہرا کا دھلا دھلایا سا چہرہ لیمپ کی روشنی میں چمک رہا تھا۔ تم ابھی تک جاگ رہی ہو؟ پوچھتے ہوئے بیڈ کے قریب آ گیا۔ ہاں، بس تمہارا انتظار کر رہی تھی، اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ زرگم اس کے قریب آ کر بیڈ پر آہستہ سے لیٹ گیا۔ جیسے ہی وہ لیٹا تو اس نے دیکھا کہ مہرا کے بال اس کے تکیے پر بکھرے ہوئے تھے۔ وہ ان خمار آلود بالوں کی خوشبو میں گم ہو گیا۔ تمہارے بال کتنے خوبصورت ہیں، اس نے نرمی سے کہا، اور پھر اپنی انگلیوں سے اس کے بالوں میں ہلکی ہلکی چال چلانے لگا۔ اگر ڈائی نہیں کرتی ہو تو یہ رنگ اترتا کیوں نہیں ہے؟ کیوں اترے گا، یہ نیچرل کلر ہے۔ اس نے آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ ہے؟ مطلب تم اسی کلر کے ساتھ پیدا ہوئی تھی؟ اس کا منہ کھل گیا اور آنکھیں چھوٹی کر کے وہ اس کے بال دیکھنے لگا۔ ظاہر سی بات ہے، مہرا لبوں پر مچلتی مسکراہٹ روک نہ سکی۔ کیا تھا؟ عام نہیں، آبرن نام بھی یاد ہے مجھے۔ وہ چند لمحے تو خاموش رہا، اس کے بعد کچھ یاد آنے پر فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، کتنے پیسے لگے تھے ایک جواب کے بدلے گاڑی موڈیفائی کرنے میں؟ پلکیں جھپکا کر وہ معصومیت سے بولی تھی، بہت دوستی ہو رہی ہے تمہاری اس جاسوس رامز سے؟ اس نے دانت کچکچائے اور وہ کھلکھلا دی۔ کل سے مجھے ہمارے ولیمے کے انتظامات بھی کرنے ہیں۔ وہ اب تک اس کے بالوں میں انگلیاں چلا رہا تھا۔ اب کون سا ولیمہ؟ اتنا ٹائم ہو گیا شادی کو؟ اس نے بھویں اچکا کر پوچھا۔ تمہارے صحیح ہونے کا انتظار کر رہا تھا، اور ویسے بھی ولیمہ سنت ہے، اس نے نرمی سے کہا۔ تو مہرا نے اسباق میں سر ہلا دیا۔ یہ بتاؤ تھیم کس کلر کی رکھنی ہے؟ وہ چہرہ موڑ کر چھت کو دیکھنے لگا۔ تمہاری آنکھوں کی طرح، اوشن بلو۔ اس نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد آہستہ سے کہا، میری آنکھوں جیسی؟ وہ چونکا۔ ہاں، مجھے تمہاری آنکھیں بہت اچھی لگتی ہے۔ میری آنکھیں خاص نہیں ہیں، ان میں نظر آتا تمہارا عکس خوبصورت ہے۔ وہ مسکرایا۔ وہ پل بھر کو خاموش ہو گئی، جیسے ہوا رک گئی ہو، اور پھر بس اتنا کہا، اس سے یاد آیا، آؤ چھت پر چلتے ہیں۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ کچھ دنوں سے وہ کام کی وجہ سے پریشان تھا، اور یہ اسٹریس ریلیف کا بہترین موقع تھا۔ اس وقت لیٹ ہو گیا ہے، سب سو رہے ہوں گے۔ وہ مہرا کی بات پر کچھ حیران ہوا۔ ہم لاسٹ فلور پر رہتے ہیں، کوئی نہیں ہوگا ڈسٹرب، چلو۔ اس نے فوراً اٹھ کر کھلے بالوں کو جوڑے میں باندھا۔ جب وہ چھت پر پہنچے تو وہاں مدھم روشنی جگمگا رہی تھی، آسمان ستاروں سے بھرا ہوا تھا اور ہوا میں ٹھنڈک تھی۔ اچانک وہاں رامز کو دیکھ کر دونوں چونک گئے، جو اندھیرے میں اکیلا بیٹھا تھا۔
تم کیوں لوٹی ہوئی ریاست کے جڑے ہوئے سلطان بنے بیٹھے ہو؟ زرگم نے اپنے بھائی کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں نے سوچا تھا کہ یہ سکون کی جگہ ہوگی، مگر لگتا ہے کہ سکون تو صرف انتظار کرنے میں ہے، رامس نے اداس مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ تمہیں ولیمے کا بتایا اس نے؟ مہرا نے ماحول کا تناؤ بھاپ کر موضوع بدلا۔ ہاں پتہ چلا تھا بھابھی، اس بار پلیز ڈانس فلور بھی لگوائیں گے۔ وہ لوگ بات ہی کر رہے تھے کہ خطیر بھی بھاپ اڑاتا کافی کا کپ لیے آ گیا اور اس نے حیرت سے سب کو دیکھا۔ یہاں تو پارٹی ہو رہی ہے، اس نے کہتے ہوئے بے ساختہ کپ مہرا کی جانب بڑھایا۔ تمہاری ہی کمی تھی بس۔ زرگم نے ناگواری سے دونوں کباب میں ہڈیوں کو دیکھا۔ اسے کیا ہوا ہے؟ خطیر نے رامس سے پوچھا تو اس نے کندھے اچکا دیے۔ تم لوگوں نے کبھی پرائیویسی کا نہیں سنا؟ جاؤ نا اپنے کمروں میں۔ زرگم کا وہیں اپنے بال نوچنے کو دل کر رہا تھا۔ آپ جائے، ہم کام کی بات کر رہے ہیں، رامس نے بالکل متاثر ہوئے بغیر کہا۔ مہرا کے ساتھ وہ ٹائم گزارنے آیا تھا، لیکن اسے اپنے بھائی اور کزن کے ساتھ زوردار کہے لگاتے ہوئے دیکھ کر اس نے سوچ لیا تھا شاید اب مجھے ان لوگوں سے دور ایک گھر خریدنا ہی پڑے گا جہاں میں اور میری بیوی سکون سے رہ سکے۔ صرف 1 مہینہ گزرا تھا، مگر رانین کی خالی نظروں میں وہی چپکے سے بہتے آنسو تھے جو مہرا کے غائب ہوتے ہی اس کے چہرے پر جم گئے تھے۔ گولونا نے کتاب کا صفحہ پلٹا، کوشش کی کہ اپنی توجہ الفاظ پر مرکوز رکھیں، مگر ہوا کا ہلکا سا جھونکا بھی اب اسے مہرا کی یاد دلا دیتا تھا۔ تمہیں لگا وہ خواب تھا؟ کمرے کی خاموشی رانین نے توڑی تھی۔ گولونا نے چائے کا کپ ہونٹوں سے لگایا۔ جواب دینے سے پہلے ہی رانین کی انگلیاں میز پر بکھرے مہرا کے ریشمی رومال سے الجھ گئے، وہی رومال جو اس نے اس دن آرٹ گیلری میں پہن رکھا تھا۔ کیا چیز؟ گولونا نے چونک کر اسے دیکھا۔ آپ ہی کا یوں اچانک غائب ہو جانا، میرا سسٹم ان کو ٹریس ہی نہیں کر پا رہا۔ رانین کی آواز بھاری تھی۔ رانین، ہمیں صبر رکھنا ہوگا، گولونا نے آہستہ سے کہا۔ مجھے بس وہ رک گئی، مجھے ان کی یاد آتی ہے۔ مجھے بھی، گولونا نے آہستہ سے اس بات میں سر ہلایا۔ تمہیں لگتا ہے کہ وہ ٹھیک ہوگی؟ اسے ہاتھ لگا کر کوئی اپنی موت کو دعوت دے گا؟ فضول کی ٹینشن مت لو۔ گولونا کے الفاظ میں یقین تھا جو رانین کو دینا چاہتی تھی، مگر سچ وہ خود بھی ڈری ہوئی تھی۔ میں آپ ہی کو پھر ٹریس کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ رانین رومال اٹھاتی دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ گولونا کی زندگی میں وہ لمحے ابھی تک تازہ تھے جب اس نے خطیر کی فالو ریکویسٹ فوراً انفالو کر دی تھی۔ اس دن ایئرپورٹ پر جو کچھ ہوا تھا وہ اب بھی اس کے ذہن میں گونج رہا تھا۔ وہ جانتی تھی وہ اجنبی جو باسم سے مداخلت کرنے آیا تھا اس کا پیچھا کرنے والے خیالات سے کہیں زیادہ تھا، مگر پھر بھی یہ اس بات کو سمجھنا کہ وہ واقعی کسی کے بارے میں سوچ رہی تھی ایک چیلنج بن چکا تھا۔ آج بھی جیسے ہی گولونا نے ایک کتاب کے صفحے پلٹے، چائے کے کپ کے ساتھ وہ ایک معمولی سی انسٹاگرام سٹوری پوسٹ کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ سادہ معمولی سی بات، مگر اس لمحے میں بھی کچھ تھا جو غیر معمولی تھا۔ اس نے کتاب کے صفحے کو ایک آخری بار پلٹا اور تصویر کے ساتھ کتاب کے صفحے اور چائے کا کپ کا ٹائٹل لگایا، جیسے وہ دنیا کی تمام تھکاوٹوں کو بھلا کر سکون تلاش کر رہی ہو۔ لیکن جب اس نے اس سٹوری کو پوسٹ کیا تب اس سے کچھ خاص محسوس نہیں ہوا۔ اس نے انتظار کیا کہ دوست اور فالوورز اس پر رد عمل دیں گے، مگر جو کچھ ہوا وہ نہ تو معمولی تھا، نہ ہی وہ کچھ تھا جسے گولونا آسانی سے نظر انداز کر سکتی تھی۔ ایک دم اس کی اسکرین پر ایک نیا پیغام آیا، ایک نمبر سے پیغام آیا جسے وہ نہیں جانتی تھی۔ تم نے یہ ناول 3 بار نہیں پڑھا، پھر سے پڑھنے سے ہیپی اینڈنگ نہیں ہوگی۔ یہ پیغام پڑھ کر گولونا کا دل تیز دھڑکنے لگا۔ اس کے اندر کچھ عجیب سی سرگوشیاں اٹھنے لگی، جیسے کسی سے زیادہ نہیں بلکہ کسی اجنبی سے تھا جو اس کی زندگی میں کچھ مخصوص نوعیت کا دخل دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ آپ کون؟ فوراً اس نے پیغام کا جواب دیا۔ تمہیں چاہیے کہ ہیپی اینڈنگ والے ناولز پڑھو، رونے میں آخر کیا مزہ آتا ہے؟ جواب جلدی آیا۔ اگر میرے پاس پیسے ہوتے تو ضرور دوسرے پڑھ ہی رہی ہوتی، گولونا نے بیزاری سے جواب دیا۔ فکر مت کرو لونا، تمہیں دوبارہ یہ نہیں پڑھنا پڑے گا۔ مگر اگلا پیغام اس کے دل کی دھڑکن تیز کر گیا۔ اگلے دن جب گولونا تیار ہو کر ہسپتال جانے کے لیے نکلنے والی تھی، رانین کی آواز سن کر رک گئی۔ تمہارا پی آر آیا ہے۔ گولونا نے دروازہ کھولا اور باہر کا منظر دیکھا، ایک بڑا سا پیکج جو اس کے نام کے ساتھ آیا تھا۔ اس نے پیکج کو کھولا اور جب اندر کی چیزوں پر نظر ڈالی تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ 37 کتابوں کا ڈھیر تھا، وہ تمام کتابیں جو اس کی پسندیدہ مصنفین کی تھیں۔ ان کتابوں کی جلدی اور عنوانیات جیسے اس کی ذاتی پسند کی عکاسی کر رہی تھی۔ ایک چھوٹا سا سفید کارڈ بھی تھا جس پر لکھا تھا، تمہاری پسندیدہ کہانیوں کا ایک نیا آغاز لونا۔ گولونا کی نظریں کتابوں پر مرکوز ہو گئی، مگر پھر رانین کی غصے والی آواز آئی۔ یہ کیا بھئی،
تم نے اس بار مجھے مارکس دینے کا وعدہ کیا تھا۔ گولونا نے گہری سانس لی اور کتابوں کو ایک طرف رکھا۔ وہ جانتی تھی کہ کچھ ایسا تھا جو اس کے پیچھے چھپ رہا تھا۔ اس کا دل ہر لحظہ اس بات پر کڑ رہا تھا۔ وہ سرسری طور پر ان کتابوں کو دیکھ رہی تھی، لیکن اس کے ذہن میں ایک ہی سوال تھا، یہ سب کچھ کون کر رہا تھا؟ کیا یہ مہرا تھی؟ گولونا نے کمرے کی کھڑکیاں کھولی اور باہر کا منظر دیکھا۔ دھوپ کی کرنیں زمین پر پھیل گئی تھیں اور گلاب کے پھولوں کی خوشبو نے کمرے میں تازہ خوشبو بھری تھی۔ وہ مسلسل ان کتابوں میں ڈوبی ہوئی تھی، جیسے وہ ان میں چھپے کسی راز کو حل کرنا چاہتی ہو، مگر اس کی آنکھوں میں ایک سوال تھا، یہ سب کیوں ہو رہا تھا؟ وہ جانتی تھی کہ کسی نہ کسی اجنبی نے اس کی زندگی میں مداخلت کی تھی اور اس کا کوئی خاص مقصد تھا، مگر وہ اس مقصد کو ابھی تک پوری طرح سمجھ نہیں پائی تھی۔ وہ صرف یہ چاہتی تھی کہ یہ سب ختم ہو اور اس کے سامنے سچائی آ جائے۔ سیکیورٹی روم کی ہوا میں تناؤ تھا، کیونکہ وہ سب گول میز کے پاس نقشے کے ساتھ کھڑے تھے۔ خطیر، مہرا اور زرگم نقشے کو یاد کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہاں صحن ہے، گارڈز ہر 5 منٹ بعد پیٹرول کرتے ہیں۔ مہرا اندرونی جانب اشارہ کرتی تھی، اگر آؤٹ ڈور شوٹنگ رینج کو اڑا دے تو وہاں سے داخل ہو سکتے ہیں۔ خطیر دائیں طرف اشارہ کر رہا تھا۔ مہرا لیفٹ سائڈ کتنے گارڈز ہیں؟ زرگم نے پینسل پکڑ کر نقشے پر جھکتے ہوئے کہا، 10 سے 15 شاید۔ وہ ایک لمحے کے لیے سوچتی تھی۔ اس نے لکھ کر خطیر پر نظر ڈالی، شوٹنگ رینج کے قریب۔ میں 30 بندوں کی تیاری کر لیتا ہوں، خطیر نے کہا۔ زرگم نے سر نفی میں ہلایا تو خطیر نے اس سے پوچھا، کیا گارڈز کا مسئلہ نہیں ہے؟ ہم گارڈز کی پہلی لائن سے گزر جائیں گے۔ میں صدام کے بارے میں پریشان ہوں، زرگم نے مہرا کی طرف دیکھے بغیر کہا۔ وہ ہم سے اچھے فائٹر نہیں ہوں گے، مہرا نے کہا، جس پر زرگم اور خطیر نے آپس میں نظروں کا تبادلہ کیا۔ تمہیں شروع کی ٹریننگ تمہارے والد نے دی تھی اور استاد کو شاگرد کی ہر چال کا اندازہ ہوتا ہے۔ خطیر کی بات سن کر بھی مہرا کے سپاٹ انداز میں کوئی فرق نہیں آیا۔ اور کتنے گارڈز ہوں گے؟ اس نے پوچھا۔ 2 بالکنی میں جو ڈیڈی کے اسٹڈی کی طرف جاتی ہے اور 2 تہہ خانے کے قریب۔ اس نے آدمیوں کی تعداد لکھی۔ اگر ہم حویلی کے اس حصے کو اڑا دیں، کیا دیواریں اسٹیل کی ہوں گی؟ چند لمحے سوچنے کے بعد زرگم نے ایک گہری سانس خارج کی۔ شاید اسٹڈی کا پچھلا حصہ، جہاں ہتھیاروں والی الماریاں ہیں، لیکن ہر طرف نہیں۔ خطیر نے آہستہ سے سر نفی میں ہلایا۔ خطیر صحیح کہہ رہے تھے، جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے، تاریخی آرٹ ورک کی وجہ سے چھتیں اور دیواروں کو ویسے ہی رہنے دیا تھا۔ مہرا نے اثبات میں سر ہلاتے ہوئے اتفاق کیا۔ چلو، کم از کم ہمارے پاس یہ فائدہ ہے۔ وہ نقشے کو گھورتے ہوئے گارڈز کی پہلی لائن میں آسانی سے 60 آدمیوں اور دوسری لائن میں 20 کا اندازہ لگا رہا تھا۔ دروازے پر دستک ہوئی اور ماریہ بیگم کمرے میں داخل ہوئی۔ تھوڑا وقفہ لے لو، چلو کھانے کا وقت ہے، ماریہ بیگم نے نرمی سے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ نقشے پر پینسل رکھ دیتا ہے۔ جب خطیر اور مہرا بیگم کے پیچھے چلے جاتے ہیں تو وہ ان نمبروں پر نظر ڈالتا ہے جو اس نے لکھے تھے۔ فکر اس کے اندر ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھی۔ میں ہر اس شخص کو خطرے میں ڈالوں گا جو میرے لیے ضروری ہے، میرے دوست، میری ٹیم، خطیر اور مہرا۔ یہ بھی ممکن تھا کہ ہم میں سے کچھ مر جائے۔ آنکھیں بند کر کے اس نے اپنی پیشانی 2 انگلیوں سے دبائی۔ ہیڈ کوارٹر میں آپریشنل نقشوں اور بڑی اسکرین کے درمیان NFA اور FIA کی ٹیمز ایک بڑی اور چمکدار کانفرنس ٹیبل کے گرد بے چینی سے اکٹھی تھی۔ آپریشن کلین سویپ کے مقام صدام مغل کو پکڑنا، ہیومن ٹریفکنگ اور منشیات کے نیٹ ورکس کو ختم کرنا ہے، جس پر الفا ٹیم اور ٹیم ڈیول مشترکہ طور پر کام کریں گی۔ خطیر نے بریفنگ کا آغاز کیا۔ ہمارے پاس تصدیق شدہ لوکیشن ہے۔ میری وائف اور صدام مغل کی بیٹی ہمیں اہم معلومات فراہم کر رہی ہے۔ زرگم نے سب کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ الفا ٹیم سیکیورٹی آپریشنز سنبھالیں گی، خطیر نے سر ہلایا۔ ٹیم ڈیول متاثرین کو محفوظ جگہ منتقل کریں گی اور ثبوت حاصل کرنے پر توجہ دے گی۔ انسپکٹر تراب نے اضافہ کیا۔ دشمن کی تعداد کا کیا اندازہ ہے؟ واز نے پوچھا۔ کم از کم 50 سے 60 گارڈز، ممکنہ طور پر اس سے زیادہ، زرگم نے جواب دیا۔ آدھے گھنٹے بعد کمرہ خاموش ہو چکا تھا۔ سب اپنی ذمہ داریوں کا جائزہ لے چکے تھے اور ذہنی طور پر آنے والے خطرے کے لیے خود کو تیار کر رہے تھے۔ زور سے مارو، خطیر کی آواز میں حکم تھا۔ آپ کو لگ جائے گی، وہ الجھی ہوئی نظروں سے بولی، گردن دائیں بائیں ہلاتے ہوئے۔ بس یہی تو پوائنٹ ہے مہرا، دکھاؤ تو تم کیا کر سکتی ہو، خطیر نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر کہا۔ پچھلے 1 گھنٹے سے وہ ٹریننگ کر رہے تھے، مگر مہرا کے لیے اس پر وار کرنا اب بھی آسان نہیں ہو رہا تھا۔ اگر تم نے مجھے چوٹ پہنچائی تو قصور میرا ہوگا کہ میں نے تمہیں بلاک نہیں کیا۔ اس نے ایک گہری سانس خارج کی، جیسے خود کو سمجھا رہی ہو۔ مجھے یہ جاننا ہے کہ تم واقعی خطیر سے مقابلہ کر سکتی ہو، ورنہ میں تمہیں ساتھ لے جانے کا رسک نہیں لوں گا، زرگم کی آواز پیچھے سے آئی۔ مہرا نے پلٹ کر دیکھا۔ زرگم سینے پر بازو باندھے میٹ کے کنارے پر کھڑا، جیسے اگلے لمحے وہ بھی ہے میدان میں اترنے والا ہو۔ ٹھیک ہے، وہ مشکل میں سر ہلاتی ہوئی بولی۔
اس کی سب سے بڑی الجھن یہ تھی کہ اسے اپنی پرانی تربیت یاد ہی نہ آ رہی تھی، جیسے سب کچھ دھندلا ہو گیا ہو۔ کیا کر سکتی ہے کیا نہیں، کوئی اندازہ نہیں تھا۔ اچانک خطیر نے جھک کر وار کیا۔ ماہرہ نے بلا سوچے سمجھے رد عمل دکھایا، اس کی ٹانگ تھامی، خود کو اوپر کھینچا، اپنی ٹانگیں اس کی گردن کے گرد لپیٹی اور گھما کر دونوں زمین پر آ گرے۔ یہ چیز اسی کی تو بات کر رہا تھا۔ زرگم کی آواز جوش سے لبریز تھی۔ یہ اچھا تھا۔ خطیر ہنستے ہوئے پیچھے ہٹا۔ نو آفینس خطیر، لیکن آپ کا وزن کچھ زیادہ ہی ہے۔ ماہرہ کراتے ہوئے میٹ سے اٹھی۔ دوبارہ زرگم نے آواز بلند کی۔ وہاں کھڑے ہو کر چلانا آسان ہے۔ اس نے تیوری چڑھا کر زرگم کی طرف دیکھا۔ ٹھیک ہے پھر تم اور میں۔ زرگم نے سنجیدگی سے اپنا کوٹ اتارا اور جوتے کھولنے لگا۔ کیوں، تمہارے پاس میرے آگے پیچھے گھومنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں؟ ماہرہ ہنس دی۔ یہی تو میرا فیورٹ کام ہے، زرگم نے ہنستے ہوئے جواب دیا اور میٹ پر قدم رکھا۔ رولز ہوں گے کچھ، چہرے پر مت مارنا۔ وہ انگلی اٹھا کر بولی، ڈیل۔ اس نے جھپٹ کر وار کیا۔ زرگم نے بڑی آسانی سے وار روک لیا۔ اس کی مٹھی ماہرہ کے کندھے سے جا لگی، مگر وہ جانتی تھی کہ وہ پوری طاقت استعمال نہیں کر رہا۔ مہارانی صاحبہ، آپ اس سے کہیں بہتر کر سکتی ہے، زرگم نے سرنفی میں ہلاتے ہوئے کہا۔ وہ اگلے ہی لمحے دوڑی، چھلانگ لگائی اور زرگم کے کندھے کو تھام لیا۔ ہوا میں جھولتے ہی زرگم نے اس کا بازو پکڑا، نیچے جھکا دیا اور وہ سیدھا میٹ پر گر گئی۔ ماہرہ نے گھٹنوں کے بل اٹھ کر پسینہ پوچھا۔ بریک لو، مجھے اور خطیر کو دیکھ کر مومنٹس یاد کرو۔ زرگم نے اس کے سامنے پانی کی بوتل رکھی۔ وہ بوتل لے کر کچھ قدم دور چلی گئی۔ اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ خطیر اور زرگم اب آمنے سامنے تھے۔ زرگم نے مسکرا کر اپنے کزن کو دیکھا۔ جو جیتا وہ سکندر، جو ہارا وہ… چلو بندر، کلمہ پڑھ۔ خطیر کی مسکراہٹ میں شرارت تھی۔ پھر حملہ ہوا۔ ماہرہ نے پانی کی بوتل تھامی، مگر آنکھیں دونوں کی ہر حرکت پر مرکوز تھی، جیسے وہ دو لوگ نہیں بلکہ ایک ہی لے میں چلتے دو سائے ہوں۔ چند منٹ گزرے۔ ایک لمحے میں زرگم نے خطیر کی گردن کے گرد بازو لپیٹا، اسے گھما کر نیچے گرا دیا۔ رفتار، زرگم کی رفتار ناقابل یقین تھی۔ ہاں بھائی، کون ہے بندر؟ اس نے ہنستے ہوئے خطیر سے کہا، اور دونوں ہنس دیے۔ کیا چیز انسان کو اپنے مخالف سے زیادہ طاقتور بناتی ہے؟ زرگم نے اب ماہرہ کی طرف رخ کیا۔ اسپیڈ، گڈ گرل، اس نے ایک آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ میٹ سے اتر جاؤ تاکہ میں خطیر کے ساتھ ٹریننگ کر سکوں۔ ماہرہ نے بوتل اس کی طرف اچھالی۔ میرے ساتھ کیوں نہیں؟ زرگم نے جھوٹی خفگی سے بوتل تھامی۔ تمہاری اسپیڈ بہت تیز ہے، میں ہمیشہ دفاع نہیں کرنا چاہتی، اصل ٹریننگ چاہتی ہوں، اور وہ تمہاری طرح بے صبرا بھی نہیں ہے۔ اس نے خطیر کی طرف مسکرا کر دیکھا۔ ہاں، اس گھر میں تمہیں میرے علاوہ سبھی اچھے لگتے ہیں۔ زرگم نے آنکھیں گھمائی اور کوٹ اٹھانے چلا گیا۔ وہ جھوٹ نہیں بول رہی تھی۔ خطیر زرگم سے زیادہ تحمل والا تھا اور ایک شاندار ٹرینر بھی۔ اس دن کا باقی گھنٹہ ٹریننگ میں گزرا۔ خطیر کی رہنمائی سے وہ تیزی سے بہتر ہو رہی تھی۔ ہر حرکت، ہر دفعہ پہلے سے زیادہ پر اعتماد بناتا جا رہا تھا۔ ماہرہ، تم نے پہلے دن کے لیے بہت اچھا پرفارم کیا، خطیر نے کہا جب جم میں صرف سانسوں کی آواز باقی رہ گئی۔ شکریہ، اس نے تھکی ہوئی سانسوں کے ساتھ کہا۔ کل اسی وقت؟ اوکے، اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ ٹریننگ کے لیے شکریہ۔ جب خطیر جانے لگا وہ رک کر بولی، کوئی بات نہیں۔ وہ مڑا اور ان کی نظریں ملی تو اس کی آواز میں نرمی آ گئی۔ جیسے ہی خطیر باہر گیا، ماہرہ نے زرگم کو دیکھا جو خاموشی سے ساری کارروائی دیکھ رہا تھا۔ خطیر واقعی ایک اچھا ٹرینر ہے، وہ چھیڑتے ہوئے بولی۔ سن کر اچھا لگا، وہ میرا بیسٹ فرینڈ ہے، زرگم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ او رکو، اور رو؟ اس نے آنکھیں چھوٹی کر کے پوچھا۔ اس کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا، چھوٹے بہن بھائی اولاد کی طرح ہوتے ہیں۔ زرگم نے اس دروازے کی طرف دیکھا جہاں سے خطیر گیا تھا۔ تم خوش قسمت ہو کہ تمہارے پاس اتنے قریبی رشتے ہیں، اور اب میں بھی ہوں، اس نے نرمی سے کہا۔ اچھا، زرگم نے اس کی طرف ایک لمحے کو دیکھا۔ آف کورس، ماہرہ کی مسکراہٹ ذرا پھیکی پڑی۔ پانی پی لو ورنہ ڈی ہائیڈریٹ ہو جاؤ گی۔ زرگم نے بوتل اس کے سامنے رکھی۔ اس نے بوتل سے 2 گھونٹ لیے، مگر دل میں ایک بے چینی سی گونج رہی تھی۔ زرگم کو مجھ پر ابھی تک بھروسہ نہیں ہے۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی ویڈیو میں سناتی ہوں۔ ناول کافی انٹرسٹنگ ہے اور بہت زیادہ بڑی بھی نہیں ہے۔ ابھی یہ ہمارا 8واں ایپیسوڈ ہے، تو میں امید کرتی ہوں 10 سے 15 ایپیسوڈ میں یہ ناول انشاءاللہ فنش ہو جائے گی، پھر ہم نیا ناول سٹارٹ کریں گے۔ ناولز بہت ہے، ریکویسٹ بہت ہے، کئی سارے رائٹر سے میری بات چل رہی ہے، کئی سارے رپلائی آ چکے ہیں اور بہت سارے رپلائی میرے پاس ابھی تک نہیں آئے ہیں۔ تو پلیز آپ لوگ میرے ساتھ بنے رہیں۔ جیسے جس ناول کی میرے پاس پرمیشن ملتی جائے گی میں ضرور پڑھوں گی۔ کچھ ناولز میرے پاس ڈائریکٹ رائٹرز سے آئے ہوئے ہیں جنہیں میں بہت جلد آپ کے ساتھ شیئر کروں گی انشاءاللہ۔ ایک بار میں ایک ساتھ 2 ناول دے رہی ہوں ایک ویک کے اندر، تو 2 سے زیادہ دوں گی تو ایپیسوڈز آپ کو کم ملیں گے، اس لیے 2 ناول کے ساتھ ہم آگے بڑھتے چلے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو چلے ٹھیک ہے، فی الحال اس ویڈیو کو آپ لوگ لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں، اپنے کانٹیکٹس میں اس ناول کو ضرور شیئر کریں، اور آپ کو یہ ناول کیسا لگ رہا ہے کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔